اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے، 28 اور 29۔ ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے، پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو جب تک تمہیں اجازت نہیں ہے اس میں داخل نہ ہونا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو پھر لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو بھی کام تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ بے آباد گھروں میں داخل ہونے سے تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جہاں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کی جو آیت نمبر 27 تھی، یعنی کل کی جو تفسیر گزری ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے دوسروں کے گھروں میں کیسے داخل ہوا جائے اس کے بارے میں گفتگو فرمائی تھی کہ بغیر اجازت کے تم مت داخل ہو، اور اس کے اوپر قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں گفتگو کی گئی تھی۔ اب یہ اسی کے آگے کی بات ہے کہ تم کسی کے گھر پر گئے اور وہاں سے تمہیں اجازت نہیں ملی، کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو بھی تم اندر مت داخل ہو جاؤ یہ سوچ کر کہ ہمیں اندر کوئی نہیں ہے، چلو وہ دیکھتے ہیں کیا ہے، تو اس طریقے سے جانا، اس لیے کہ بسا اوقات آدمی خاموش رہتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ جو آیا ہے وہ چلا جائے، ہو سکتا ہے وہ کسی حال میں ہو، کسی دوسرے حال میں ہو، وہ نہیں ملنا پسند کر رہا ہے، نہیں چاہ رہا ہے۔ بسا اوقات کچھ ایسے حالتیں آدمی کے اوپر آ جاتی ہیں جن کا اظہار وہ دوسروں کے سامنے کرنا پسند نہیں کرتا، وہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی اس حالت کے اوپر کوئی دوسرا مطلع ہو، لہٰذا یہاں پر فرمایا گیا کہ اگر تم کسی کے گھر پہ جاؤ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور وہاں تمہیں کوئی نظر نہیں آئے، تمہیں کوئی نہیں مل رہا ہے، تو ایسا نہ کرو کہ تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ، ایسا مت کرنا۔ جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے تب تک تم اس گھر کے اندر داخل مت ہو، اور اگر تم سے یہ کہہ دیا جائے کہ بعد میں آئیے گا، ابھی کوئی نہیں ہے یا ابھی نہیں ملنا چاہ رہے ہیں، اچھے طریقے سے اگر کہہ دیا جائے کہ بھائی لوٹ جاؤ، ابھی بعد میں آنا، تو پھر تم لوٹ آؤ۔ پھر اپنے دل میں تنگی مت محسوس کرو، یہ مت سوچو کہ دیکھو مجھے واپس کر دیا۔ ہوا ازکا لکم، یہ چیز تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اللہ جانتا ہے، بما تعمل، تم جو بھی کرتے ہو اللہ اس سے بہت اچھی طرح باخبر ہے۔ اب یہاں پر سکھا دیا گیا، کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم کسی کے گھر پہ گئے، اب آوازیں دے رہے ہو اور ادھر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے یا وہ نہیں ملنا چاہتا ہے، اب آپ اسی کے گھر پہ بیٹھ گئے، اب دھرنا دے کر بالکل بیٹھ گئے، سوراخ سے بار بار جھانک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا ہے، اب بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس سے بہت ہی زیادہ جو مکان مالک ہے جس سے تم ملنے کے لیے آئے ہو وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ اخلاقیات سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ آپ اس وقت گئے ہیں، ہو سکتا ہے اس وقت وہ ملنا نہ چاہ رہا ہو سکتا ہے وہ اپنے ذہنی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، یا اس کے حالات ایسے نہ ہوں کہ اس وقت تم سے وہ ملاقات کر سکے، لہٰذا تم اجازت لو، اور تمہیں اجازت نہیں ملتی ہے تو تم واپس لوٹ آؤ، گھر کے اندر گھستے ہوئے مت چلے جاؤ، بار بار دھرنا دے کر مت بیٹھ جاؤ، بار بار اس میں جھانکو مت، بار بار بیل بجا کر یا بار بار سلام کر کے بار بار آوازیں دے کر گھر والے کو پریشان مت کرو۔ اور اگر تم سے کہہ دیا جائے کہ ابھی نہیں ملنا ہے یا بعد میں تشریف لائیے گا، اس وقت آپ جائیں، تو پھر واپس چلے آؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ایک بات اور کہی گئی ہے کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جو سب کے لیے کھلی ہوئی ہوتی ہیں، اگر تمہیں وہاں جانا ہے، تمہاری کوئی ضرورت ہے تو تم جاؤ، اور پھر اس میں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بے آباد مکان، غیر رہائشی مکان، جیسے ایسی جگہیں جہاں پر لوگ رہتے نہیں ہیں، جہاں پر لوگ آتے جاتے ہیں،
جیسے اسٹیشن ہیں، ریلوے اسٹیشن ہیں، ایئرپورٹ ہیں، بس اڈے ہیں، ہوٹل ہیں، مساجد ہیں، اور بھی اس طرح کی چیزیں جہاں پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو اب وہاں پر اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم آرام سے وہاں پر جا سکتے ہو۔ جس کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، ہر خاص اور عام کے لیے کھلے ہیں، تو ان میں جانے کے لیے کوئی حرجہ نہیں ہے، وہاں پر تمہیں اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک بات اور فرمائی گئی کہ دیکھو، فیہا متاع لکم، جہاں تمہیں کچھ فائدہ ہے، جہاں پر تمہیں کوئی ضرورت ہے وہاں جاؤ۔ اس سے یہ بھی بات پتا چلی کہ اگر آدمی کو ضرورت نہ ہو تو بغیر ضرورت ادھر ادھر گھومتے رہنا، مارے مارے پھرنا، یہاں بیٹھنا وہاں بیٹھنا، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، یہ سب مناسب نہیں ہے۔ آدمی کا یہ وقت اور آدمی کی یہ زندگی بہت ہی قیمتی ہے، اس کو برباد نہیں کرنا چاہیے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا گیا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو بھی تم ظاہر کرتے ہو، جو بھی تم دل میں چھپاتے ہو۔ یہاں پر ایک بہت اشارہ اور بڑا پیارا سا نقطہ ہے کہ اگر تم کسی ضرورت کے تحت کسی کے گھر گئے ہو تو کوئی بات نہیں، ضرورت کے تحت تو جانا ہی چاہیے، لیکن اگر تم جاسوسی کرنے کے لیے گئے ہو، کسی کی کمی نکالنے کے لیے گئے ہو، کسی کے راز کو جاننے کے لیے اور اس کو آشکارا کرنے کے لیے گئے ہو، تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہے، یہ پھر تمہارا جانا یہ پھر مناسب نہیں ہے، اور یہ پھر ایک گناہ کے کام کے لیے تم اپنے قدم بڑھا رہے ہو۔ دوسروں کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے یہ تم اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے، اور یہ تم کسی کو بتاؤ یا نہ بتاؤ، اللہ جانتا ہے۔ لہٰذا تمہارے دل پر ہر وقت اس بات کا تمہیں استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی نیتوں سے واقف ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے واقف ہے۔ لہذا کسی سے ملنا ہو، کسی سے ملاقات کرنی ہو، یا کسی کے گھر جانا ہو، یا کہیں پر بھی سفر کرنا ہو، اگر تمہاری نیت صحیح ہے تو تمہیں اللہ کی جانب سے اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، اور اگر تمہاری نیت خراب ہے، تمہاری نیت فاسد ہے، صحیح نہیں ہے، تو پھر تمہارا یہ قدم بڑھانا تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا، اور اللہ کے ہاں اس کا گناہ تمہارے لیے لکھا جائے گا۔ لہٰذا اللہ تمہارے دلوں کے نیتوں سے خوب واقف ہے۔ اپنے آپ کو درست کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے دل کی اصلاح کرو، اپنے ذہن کی، اپنی نیتوں کی اصلاح کرو۔ غلط کاموں کے لیے قدم مت بڑھاؤ، اچھے کاموں کے لیے قدم بڑھاؤ، نیکی کے کاموں کے لیے پیش پیش رہو، دوڑو، اور برائی کے کاموں کے لیے اپنے قدم کو روک لو، ہرگز آگے نہ بڑھو۔ اللہ خوب جانتا ہے تم ظاہر کرتے ہو یا تم چھپاتے ہو، تم اس چیز کو پیش کرتے ہو لوگوں کے سامنے یا تم اسے ایک راز بنا کے رکھتے ہو، اللہ سے سب ظاہر ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز ڈھکی ہوئی نہیں ہے۔ لہذا اس بات کا ہمیشہ خیال رکھو، اور اللہ رب العزت کے احکامات جو تمہیں یہ دیے جا رہے ہیں سماج میں رہنے کے لیے، معاشرے میں رہنے کے لیے، گھروں میں رہنے کے لیے، لوگوں سے برتاؤ کرنے کے لیے، لوگوں سے کیسے پیش آیا جائے، یہ ساری چیزیں جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے اس کی پابندی کرو اور اس کو مانو، تمہارا معاشرہ عمدہ بن جائے گا، تم اخلاق کے اعلیٰ کردار اور اعلیٰ مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان آیتوں کی تفسیر کی ہے، جو تشریحات کی ہیں، حدیثوں کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، اور اللہ نے اس قرآن پاک میں جو بیان کیا گیا ہے، اس کو سنو اور اس پر عمل کرو، اور اپنی زندگی کو اس سے مزین کرو، تمہاری زندگی شاندار ہو جائے گی، اور تم اس دنیا میں جو بھیجے گئے ہو امتحان کے لیے، اس امتحان میں تم کامیاب ہو جاؤ گے اور سرخرو ہو کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے۔ اور اگر تم نے اللہ کے احکامات کو توڑ دیا یا چھوڑ دیا یا عمل نہ کیا، تو یاد رکھو کہ پھر وہ دن بہت جلدی آ رہا ہے جس میں تم اللہ کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے سامنے اپنا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔